بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ V5 میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ذیشان عادل، اور میرے ساتھ موجود ہیں ظہیر عالم کھوکھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پہلے تو کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایک ہی گو پہ کرتے ہیں۔ عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا جی وزیر اعظم کی طرف سے۔ ہاں، بہت خوشی ہوئی جی جناب، لوگ ہماری قوم چھٹیوں پہ ہی تو خوش ہوتی ہے، کام کرنے پہ تھوڑی خوش ہوتی ہے۔ 5 چھٹیاں اناؤنس ہوئی ہیں جی، جمعے سے لے کر جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات آپ نے ویسے خود کر لینی ہے، تو مطلب کہ کوئی ہیں چھٹیاں۔ مجھے پتہ ہے، کلچر ہی ہمارا یہ پتہ ہے، اس لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ کام کرنے کی بجائے چھٹیوں پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں جناب۔ آفیشیل 5 چھٹیاں اناؤنس ہوئی ہیں جی، اور عید الاضحیٰ کے لیے 10 تاریخ کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ وطن عزیز میں سیلیبریٹ کی جائے گی، اور اسی کے حوالے سے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ ماشاءاللہ حج کے لیے ایک کافی بڑا جو حجاج کرام کی تعداد ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرمائے، آمین۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دفعہ حج اکبر ہے؟ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ حج اکبر مطلب ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جو جس کا خطبہ دیا جائے اس کو حج اکبر کہا ہے۔ اس کو بڑا صریحاً مختلف علماء نے بات کی ہے۔ خیر، اب جو حج جس کا قبول ہو گیا اس کا اسی کا حج اکبر ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ حج اکبر ویسے یہ ہے کہ نارمل حج اکبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ لیکن چلیں، یہ مسلکی اختلاف کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا حج جو ہے حج اکبر بنائے جی بالکل، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہترین دماغوں کو مسلط کرے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے دماغوں کو بھی کچھ جلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ اللہ کا اصول تو یہی رہا ہے کہ جیسی عوام ہوگی اس پر حکمران ظاہر ہے وہیں سے اٹھتے ہیں، اسی کی ڈپکشن ہوتے ہیں۔ خیر، یہ ابھی آپ کی بات پتہ نہیں آپ نے شروع کرنی ہے یا نہیں، میں بیچ میں ہی بول پڑا ہوں۔ وہ نتھنگ نیو، آپ بولیں۔ چانیوں کی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، تو وہ ایک اور بھی بیچ میں خوشخبری آپ کو بتا دوں کہ وہ جناب بزنس مین کمیونٹی کے لیے ہے جی، کہ بزنس مین کیا لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جی رات 9 بجے کے بجائے میرے خیال میں کیا کرنا ہے رات 12 بجے تک جا کر خریداریاں کا، یہ غلط ہے۔ لیکن بزنس مین کمیونٹی کو تھوڑا ورکنگ آور زیادہ مل جاتے ہیں۔ میرا ذاتی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اس چیز کا مقلد ہوں، اور دنیا میں بڑے بڑے ممالک جن کو کہ بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے وہ بھی ڈے لائٹ سیونگ پر بہت عمل کرتے ہیں۔ میرا خیال میں تو یہ نارمل روٹین ہونی چاہیے کہ 8 بجے آپ کی مارکیٹس بند ہو جانی چاہیے۔ لوگ جوتے خریدنے کے لیے رات 12 بجے جا رہے ہوتے ہیں یار۔ بھائی ہم ویلی قوم تھوڑی ہیں، ویلی قوم ہی ہیں۔ وہ دیکھو ٹٹیری کا بچہ پھر رہا ہے، وہ تبھی انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا۔ کیا؟ یہ ٹٹیری کا بچہ پھر رہا ہے وہ۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب 9 بجے تک کی جو پابندی لگائی گئی تھی کہ بزنس بند کر دینا ہے، اور کافی کامیابی کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی ہے، تو وہ ابھی 10 تاریخ تک اس کو لفٹ کیا گیا عید الاضحیٰ تک، تاکہ لوگ اپنا بزنس وغیرہ کر سکیں، اور اس کے 11 تاریخ سے دوبارہ یہ واپس امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور سختی کے ساتھ امپلیمنٹ ہوگا کہ جی لوگ جو ہیں وہ 9 بجے اپنا بزنس بند کریں گے۔ اور میرے خیال میں یہ اس ایمرجنسی سے ہٹ کر ویسے بھی لاگو ہونا چاہیے۔ ڈے لائٹ سیونگ کا تصور بہت اچھا ہے اور بہت ضروری ہے۔ گرمیوں میں دیکھیں نا، دن اتنا بڑا دن ہوتا ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور آج کل ویسے بھی موسم بڑا اچھا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں جناب۔ یہ کیا مطلب، دیکھو بادل، ٹھنڈی ہوائیں، کہیں ہبس، کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں دھوپ، تو اس کو انجوائے کریں اور استعمال کریں ڈے لائٹ کا زیادہ سے زیادہ، تو زیادہ بہتر ہے کہ بجائے کہ ہم یہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جائیں۔ تو یہ مطلب ہماری جیسی قوم ان عیاشیوں پر پڑی ہو نا، تو بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یار مطلب 3:30، 4، 5 بجے تک گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو کر جو بھی خریداری کرنی ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کلچر ہے نا ہمارا، اب اس کی وجہ سے لائٹیں دیر تک جلتی رہیں، بجلی کی پہلے کمی ہے، وہ جن کو اپنی عیاشیاں کم کرنی چاہیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جن کو خود سدھر جانا چاہیے ہم خود بھی تیار نہیں ہیں، سدھرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ ہم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، جو ترقی یافتہ ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں کر دوں؟ جی۔ دیکھو
یہ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں نا ہمارے یہاں بات تو بڑی آکورڈ سی ہوگی بیچ میں سے، اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ترقی کیا، جن کی معیشت بڑی سٹرانگ ہے، محب وطن اتنے ہیں کہ جناب وہ اپنے جھنڈے کی چڑیاں بنا لیتے ہیں. ہم نے اپنے جھنڈے میں ڈنڈا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ترقی کوئی نہیں کی. اور اللہ تللے دیکھ لیں کہ جناب پریکٹیکل ہیں میرے خیال میں، وہ ڈرامے باز قوم نہیں ہے نا، اور سے غرض نہیں ہے. جہاں جھنڈے کے تقدس کی بات ہے وہاں وہ تقدس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ ذرا پریکٹیکل ہیں. یہ جو تعلیمی ترقی یافتہ ہونے کے لیے نا پہلے ذہنی طور پر ترقی یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات بالکل آئی ایگری. چلیں جی، دو چار ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اب دوبارہ ہم اپنے روٹین کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. سنا ہے کہ ایک سواری جو کہ دبئی سے آئی، اس سے اترنے والی سواری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دی گئی. تو اس خبر میں کہاں تک سچائی ہے؟ بڑی گردش کری ہے. ذاتی خیال میرا یہ ہے، اگرچہ کچھ جو جید صحافی ہیں جن پر مجھے اعتبار ہے کہ وہ صحافت کر رہے ہیں، وہ سوری ٹو سے ضلالت یا دلالت نہیں کر رہے ہیں. تو آج کل یہی ہے جی، صحافی بہت کم رہ گئے ہیں، ورنہ تو ہر پارٹی کا ایک اسپوکس پرسن بن گیا ہے صحافی، اور وہ برملا اس کو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ صحافت تو نہیں ہے کم از کم. خیر، تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ جی میں نے کوشش کی کنفرم کرنے کی، نہیں کر سکا. نہ ہاں پر جواب آیا نہ پر جواب آیا. لیکن جو اگر آپ جاوید چودھری صاحب کا ویلاگ اس کے اوپر سنیں، جو صدر مشرف کو بیماری ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. لیکن اس میں پھر جو ٹریول ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے لیے اس وقت پاسبل ہے. باقی ریومرز تو ہمارے یہاں ایک معاشرہ ہی ریومرز کا بن گیا ہے. نہیں، دیکھو بہت سارے لوگوں نے نا اس پہ وہ بات کی ہے. ایک نے اپنے ذرائع سے بتایا کہ جی وہ کچھ عرصہ فارم ہاؤس ان کے رہے، اس کے بعد پھر ان کو ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا. کچھ نے کہا جی کہ وہ گھر رہے، وہ وہاں پہ آ کے ان کو وہ کہا گیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب CNC بمائے بیگم جو ہے وہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے تو وہ اس وقت اسی دن یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہوا تھا، اور ان کو ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی ایئر لائنز کے ذریعے جو ہے وہ ان کو یہاں پہنچایا گیا ہے. لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، نہ کوئی خبر ہے کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں. چھپانے کی ریزن اور اگر آئے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی جیسے لائف تھریٹس اس سے پہلے بھی بہت ساری رہی ہیں جو ان کے دور اقتدار میں، چونکہ وہ بہت سارے انہوں نے ایسے اقدامات کیے تھے جو ہمارے ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو پسند نہیں تھے. شاید یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہی بات کہ جو جب ان کے ذرائع نے اس کو ڈینائی کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے. اور اگر وہ آ بھی گئے ہیں ان کی سب کی باتیں سچ بھی ہیں تو یار یہ ان کا اپنا ملک ہے، آ گئے ہیں، جو انہوں نے کیا ماضی میں، جو کیا، جو ہوا، جو کیا، اپنی اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ اگر آتے ہیں تو ان کو کوئی ایسی مطلب ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یا اتنی بڑی وہ اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب نے بھی اس بات پہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کا ملک ہے، انہوں نے ملک کے لیے خدمات دی ہیں. نواز شریف صاحب کا کس کیپیسٹی میں ٹویٹ بنتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا، انہوں نے جو مشرف صاحب نے جو کیا تھا نا ان کے ساتھ، ان کا ٹویٹ جو ہے نا وہ بڑا معنی رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں یا آ گئے ہیں تو موسٹ ویلکم، ان کا اپنا ملک ہے، اس میں کوئی انہوں نے سیو کیا ہوا ہے جی بہت ساری چیزیں، ان سے اختلاف کے باوجود بہت کچھ اچھا بھی کیا ہوگا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم فرشتے کیوں تلاش کر رہے ہیں جبکہ ہم خود فرشتے نہیں ہیں. فرشتے نہیں آئیں گے، پیغمبر نہیں آئیں گے، ہمیں انہی بروں میں سے کسی برے کو اٹھا کر کم برے کو لے کر آنا ہوتا ہے. یہ فیکٹ ہے، ایکسیپٹڈ. اس سے بڑا فیکٹ نہیں ہے ہمارے ارد گرد اس وقت. خیر.